السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ایک محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور خواتین، آج میں انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ہم لوگ اپنے صحت کو کیسے برقرار رکھیں، ہماری غذا کیسے ہو، اور ہم لوگ ایکسرسائز ورزش کب کریں، اور دوائوں کا استعمال ان ایام میں کیسے استعمال کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ کلام کروں گا۔ اللہ مجھے ہمت اور نصیحت سے یہ عنوانات کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو روزے کے فضائل، اس کے طبی فائدے، اور سحری اور افطاری میں ہم ہیلتھی یعنی صحت یافتہ غذا کیسے استعمال کریں، اور ایکسرسائز ورزش ہم لوگ اس ایام میں کیسے کریں، اور ہمارے جو ریگولر میڈیسنس ہیں، دوائیں ہیں جس کو ہم روزانہ لیتے ہیں، ان ایام میں روزے کی حالت میں کیسے لیں۔ اور یہ میرے ناقص تجربے کے ناقص رائے ہے۔ اللہ نے کہا کہ دین میں آسانیوں کو پیش کرو، تو میں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے پیشنٹس کو دوائی کے اعتبار سے ہو یا غذا کے اعتبار سے ہو، اور میں بہت آسانیاں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میں بھی ناقص ہوں، میرا تجربہ بھی ناقص ہے۔ اس میں کچھ اور لوگوں کی کچھ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ میں نے کوشش یہ کیا ہے کہ اس ذاتی تجربے کے ساتھ جو ماہر شوگر کے ڈاکٹرز ہیں، ماہر فزیشینز ہیں، ماہر گینیکالوجسٹ ہیں، اور کڈنی کے ڈاکٹرز وغیرہ، ان سے میں صلاح مشورہ کر کے اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانچ کر کے ان سلائیڈز کو پریپئر کیا۔ روزے کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے کہ جو رمضان کا جو لفظی ترجمہ ہے جلانا، یہ جلاتا ہے۔ کس کو جلاتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ شیطان کے مقابلے میں یہ ڈھال ہے، اور اس کی وجہ سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کیا گیا ہے، جیسے سارے قوموں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ آپ تقوی کو حاصل کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ جس سے ڈرتا ہے وہ اتنا اس سے دور بھاگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی جھنگور سے ڈرتا ہے، کوئی شیطان سے، جن سے ڈرتا ہے، تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ مگر اللہ کا یہ بڑا نظام ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا اللہ سے قریب ہوگا، اور جو جتنا اللہ کے قریب رہے گا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اور اصل جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ روزے میں کوئی اور دوسرا دیکھتا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا جو بدل ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا جو بدل ہے اللہ خود ہے۔ اس کے طبی فائدے کیا ہیں؟ طبی فائدہ بنیادی جو ہے وہ نیچرل ہیلنگ، جس کو ہم لوگ ڈیٹاکس تھراپی کہتے ہیں۔ بہت سارے غذائیں استعمال کر کے اندر غلاظت بھر گئی ہوتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اکثر فیکٹریاں بند ہیں، اور جو ہے وہیکلز بند ہیں، تو ایئر پولیوشن کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ جو سہارنپور میں ہیں، سہارنپور میں رہ کر ماشاءاللہ ہمالیہ کی چوٹی کو دیکھ سک رہے ہیں۔ اسی طرح تاج محل کے جو پاس گزر رہی ہے، جس کو ہم لوگ جمنا ندی کہتے ہیں، وہ پاک اور شفاف ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وقت ملا، غلاظت کم ہوئی، اللہ نے ایک پاکی کا نظام ایسا چلا کہ ماشاءاللہ موسم پاک اور شفاف ہو گیا۔ اسی طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اندر کے غلاظت سے پاک اور صاف ہوں۔ ایک تو روزے کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہماری جو ہے باطنی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، نفس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ جو بدن ہے، جو ہماری صحت ہے، وہ بھی برقرار رہے۔ اللہ کو صحت یافتہ مسلمان زیادہ پسند ہے بیمار مسلمان سے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو 11 مہینے میں جو اندر کی غلاظت جو بھری ہے وہ نکل جائے، اس لیے روزوں کو اللہ ہمارے پر فرض کیا ہے۔ اس میں طبی فائدے یہ ہے۔ دوسرا،
ہم لوگ جب کھاتے ہیں کھانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا تو الحمدللہ استعمال ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ جو بچ جاتا ہے بدن اس کا استعمال کر کے اس کو سٹور کر لیتی ہے، کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں، فیٹ کی شکل میں، پروٹین کی شکل میں۔ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، روزے میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے، کبھی کبھی 16-18 گھنٹے بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں آخر کے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی ماترا کم ہو جاتی ہے اور بدن کو بالخصوص دماغ کو کام کرنے کے لیے گلوکوز کی ضرورت پڑتی ہے، کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو بدن کا جو سٹورڈ کاربوہائیڈریٹ ہے وہ پہلے استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو فیٹ ہے، جو چربی ہے، اس چربی کو اللہ تعالیٰ گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے، جس کو ہم لوگ انگریزی میں گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر کا چربی بھی کم ہو جاتی ہے۔ طبی اعتبار سے اس کو ہم لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بولتے ہیں، تقریباً 50% فیٹ اس میں گرنے کا امکانات ہیں، اور اسی کی وجہ سے بدن کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم لوگ بھوکے ہیں تو اندر کے جو انسولین سسٹم ہوتا ہے، انسولین گلوکوگون جو سسٹم ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، انسولین کا ریگولیشن صحیح ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ شوگر کنٹرول میں آ گیا، بدن کا ویٹ کم ہو گیا، اور بدن میں جو ہو کولیسٹرول وغیرہ کم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو برا کولیسٹرول ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بیڈ کولیسٹرول بولتے ہیں، جیسے LDL ہے، ٹرائیگلیسیرائڈز ہے، یہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے نسوں میں جو بلاکیجز آتے ہیں وہ بلاکیجز کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کم ہو جاتا ہے، اسٹروک وغیرہ کم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے کو بڑھاتا ہے، ذہانت کو بڑھاتا ہے۔ ایک مسواک، دوسرا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اور تیسرا جو ہے روزے کا رکھنا۔ یہ تینوں چیزیں ماشاءاللہ رمضان مبارک ہمیں میسر ہوتے ہیں۔ تو طبی اعتبار سے بھی روزے سے ہماری ذہانت بڑھتی ہے، ہماری جو ہے میموری پاور بڑھتا ہے، اور اینٹی ڈپریسنٹ، جس لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہیں، ڈپریشن کے جو شکار عام مرض ہو گیا ہے ابھی، یہ اس سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ اٹ ہیز گاٹ اے ویری گڈ اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ۔ اور جو ہمارا جو مین جو جینز رہتے ہیں اس میں DNA اور RNA رہتا ہے، اس کے خرابی کی وجہ سے کینسر آتا ہے۔ یہ DNA ریپیئر روزے کی وجہ سے DNA ریپیئر ہوتا ہے، اور کینسر میں کینسر کم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس روزے کی وجہ سے اس کو شفا دیتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہماری اندر کی امیونٹی، جس کو ہم کوئی بھی جیسا سولجرز ہے، جیسا ہمارا ملٹری ہے، اسی طرح ہمارے بدن میں ایک سسٹم ہے، وہ ہمارے بدن کو حفاظت کرتی ہے وائرس سے، بیکٹیریا سے، جس کو ہم لوگ امیونٹی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ انفیکشنز نہیں ہوتے۔ یہ امیونٹی روزے کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ یہ سارے فائدے، نفس کی اصلاح ہونا، شیطان کے شرور سے بچنا، اللہ کی رضامندی ملنا، اللہ کا قرب ملنا، غریبوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ آنا، اور طبی جو فائدے ہیں، یہ سارے فائدے تبھی ہیں جب ہم سحری اور افطاری کو میانہ روی سے کریں، جس طرح اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کریں کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک لگتی تھی تب کھاتے تھے، اور جب بھوک باقی رہتی تھی تب کھانے سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ماں عائشہ نے فرماتی ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو بدعت شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ فائدے تبھی ہوں گے جب ہم میانہ روی سے کھائیں گے۔ اگر اوور کمپنسیٹ کریں گے، فضائل اعمال میں شیخ لکھتے ہیں کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کبھی کیونکہ 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے سحری تو ماشاءاللہ کھانا چاہیے کیونکہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اب افطاری کی حالت تو یہ ہے کہ کیونکہ ابھی 12-14 گھنٹے ہم لوگ خالی پیٹ رہے تو دونوں وقت پہ ہم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، اور جو فائدے طبی اور دینی جو فائدے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہوں گے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کھانے کے اعتبار سے جو ہم پرہیز کرتے ہیں بہت کم لوگ، جیسا اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت کم لوگ شاکرین ہیں، اللہ کا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کی جو نعمت ہے کھانے کو، اس کو میانہ روی سے کھانے والے بہت کم ہیں۔
میرے تجربے میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو کھانے میں احتیاط کرتے ہیں. ایک جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، یا کسی سے بیعت ہے، اپنا جو ہے نفس کی اصلاح کا کسی سے تعلق ہے، وہ لوگ، یا طب کے جو ماہر حضرات ہیں، یہ لوگ الحمدللہ پرہیز کر لیتے ہیں. ایک واقعہ میں سنا کہ آگے بڑھو. ایک مرتبہ بزرگ کے ساتھ کھانے کا موقع ہوا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ والے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور کچھ فائدے کی چیزیں ملتی ہیں. تو ان کے ساتھ میں کھانے بیٹھ گیا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل قریب بیٹھوں. اس کے 2 فائدے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے تجلیات، اللہ کے انوارات، اللہ کے رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتے رہتی ہیں. اس کے کچھ جھلک ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد کچھ چیزیں وہ جو بغل میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو استعمال کروں تاکہ مجھے بھی ان کے اندر کی جو صفات ہیں، اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو قرب ہے، اور تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر عمل کرنے کی جو یہ ہے وہ مجھے مل جائے. اسی طرح ایک اللہ والے کے ساتھ کھانے بیٹھا تھا. وہ جو ہے کھانا، مفتی صاحب سامنے بیٹھے تھے، کھانا پروس رہے تھے. شروع میں اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد زبردستی ڈالنے لگے. مفتی نے، وہ اللہ والوں نے بغیر نظر کو اٹھائے کہ آواز تھوڑا اونچی کی اور کہا، مفتی صاحب دیکھیے، میرا معدہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا، میں بہتر جانتا ہوں. آپ اصرار کر سکتے ہیں مگر زبردستی نہیں کر سکتے. آج ہمارا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ہم لوگ جو ہے محبت کی علامت کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں. اس میں اصرار کر سکتے ہیں مگر زبردستی نہیں کر سکتے. اور ایک ہمارے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی کھانے کا موقع ہوا. وہ کیا کرتے ہیں، کوئی اصرار کرتا ہے تو ڈال لیتے ہیں. ڈالنے کے بعد چکھ لیتے ہیں. چکھنے کے بعد جو بغل میں بیٹھا ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. مختصر کھائیں گے، جب تک بھوک باقی رہے تب تک کھائیں گے. بھوک باقی رہنے سے پہلے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا اپنے، اے آدم کی اولاد، تم اچھا دسترس کو استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بالخصوص جب تم نماز کی حالت میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو. کھاؤ پیو جو تمہیں اللہ نے حلال کیا ہے، جو تمہیں دیا ہے، مگر اسراف مت کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو ہماری سحری اور افطاری کیسے ہو اور صحتی آفتاب غذا ہماری کیسی ہو، انشاءاللہ اس کے بارے میں کلام ہوگا. سب سے پہلے جب میں یہ ٹاک کو پریپئر کرنے کے لیے شروعات کیا تو میں دیکھا کہ قرآن میں کن فروٹس کو، پھلوں کو، کن غذاؤں کو، اور حدیث میں کن غذاؤں کے بارے میں تذکرہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ قرآن میں 6 پھلوں کا تذکرہ ہے، جیسے زیتون ہے، انجیر ہے، موز ہے، کھجور ہے، انار ہے اور انگور ہے. اسی طرح ویجیٹیبلز قرآن میں کنکڑی ہے، آنین یعنی پیاز ہے، لہسن ہے، اور دال کا تذکرہ ہوا ہے. اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پسندیدہ جو چیزیں تھیں وہ کھجور، دودھ، انجیر، خربوزہ، انار اور بارلی، زیتون، پانی اور جو ہے ہنی، شہد. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنکڑی کے ساتھ کھجور کا کھانا ثابت ہے. اسی طرح تربوز کے ساتھ بھی کنکڑی کا کھانا ثابت ہے. ماں عائشہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کنکڑی کھایا کرتے تھے، تربوز کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کھجور کی جو گرمی ہے وہ تربوز کی ٹھنڈک کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح میلن، خربوز ہے، خربوز کو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے. یہ جو پھل اور غذا قرآن میں اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں، اس میں قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کے نبی پسند سے کھائے ہیں. ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کو جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. تو میں ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد جب یہ ٹاک پریپئر کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ہمیں جو ضرورت کی جو چیز ہے وہ جو غذا ہے ان چیزوں میں موجود ہے. دوسرا، غذا میں دیر سم تھنگ کالڈ ہائیڈریٹنگ فوڈس اور ہائیڈریٹڈ فوڈس. یہ جو چیز ہے اس میں ایک تو پانی زیادہ رہتا ہے اور بدن میں پانی کو بہت دیر تک یہ روک کے رکھتا ہے، اور اس میں گلیسیمک جو انڈیکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بدن کا شوگر بہت دھیمے سے بڑھتا ہے، بہت دیر تک بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جس کو شوگر نہیں ہو شوگر نہیں آئے گا. اگر اللہ نہ کرے شوگر آ چکا ہے تو اس کا شوگر زیادہ
फ्लक्चुएट नहीं होगा, इसके वजह से बदन का पानी बाकी रहता है, प्यास नहीं लगती और कब्ज नहीं होगा और हमारा डाइजेशन बदहजमी नहीं होगी। ये सारे चीज़ें हमने देखा तिब के अतबार से जो फ़ायदेमंद है, अल्लाह ने कुरान में हदीस में बयान कर दिया है। जैसा मिसाल के तौर पर पालक है, मौसम्बी है, तरबूज है और जो है शिमला की मिर्च है, तुरई है, ये सारे चीज़ें इसको हम हाइड्रेटेड फूड्स कहते हैं, ये लेना बहुत ज़रूरी है। सहर में क्या इस्तेमाल करें? सहर में जैसे पहले ही कहा कि हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें, जिसके ज़रिए से हमारा जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है लो हो, शुगर धीमे से बढ़े बदन में और शुगर कंट्रोल में रहे और शुगर की बीमारी ना आए और ज़्यादा जल्दी भूख भी ना लगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि मल्टी ग्रेन रोटी, यानी पूरे गेहूं की रोटी इस्तेमाल करें, बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सोजी इस्तेमाल करें और ओट। इसके साथ साथ फलों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए और एनर्जीज और मिनरल्स के लिए। वेजिटेबल्स जैसे बीन्स और दाने वगैरह हैं उसको इस्तेमाल करें। तलने का चीज़ तलना कितना हो सकता है उतना अवॉइड करना बेहतर है। अगर तलना ही है तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि जैतून का तेल थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोई भी तेल अच्छा तेल नहीं है और सबसे बेहतरीन तेल जैतून का तेल है। तेल का इस्तेमाल करना बहुत कम करना बेहतर है। प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो इसलिए नॉनवेज में बेहतर मच्छी खाएं और मुर्गी में स्किन आउट करके स्किन निकाल के खाएं। तला हुआ ना खाएं, या तो भुना हुआ या तो सालन में खाएं। अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो जर्दी है उसको निकाल सकते हैं। तेल का इस्तेमाल कम करें। दूध और दही और नट्स जैसा बादाम वगैरह है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में कम से कम 2 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी के अतबार से इंशाल्लाह आइंदा अर्ज करूँगा कब पीना है, कैसे पीना है इंशाल्लाह। और पानी को रिटेन करने वाले जो वेजिटेबल्स हैं, जो पहले उन चीज़ों को और फल को बिलखुसूस एक मौस खा लें या खजूर खा लें। सहरी में हम लोग इफ्तारी में तो ये खा लेते हैं, इरादा करें कि इंशाल्लाह इस चीज़ों को हम लोग सहरी में भी खाएंगे, जैसे मौज वगैरह, अनार वगैरह और जो है खजूर को और दही को भी इस्तेमाल करने से ज़्यादा सोच नहीं लगती। इसको सहरी में इस्तेमाल करें। किन चीज़ों को खाना बिल्कुल मना है, जैसा उजला चावल है, वाइट ब्रेड है। ब्रेड में 2 किस्म के होते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड बेहतर है वाइट ब्रेड के मुकाबले में। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिस तरह जूस वगैरह है इसको अवॉइड करें। और नमकीन चीज़ जो नमक जिसमें ज़्यादा होता है इसको इस्तेमाल सहरी में ना करें। नमक का इस्तेमाल करने से 2 नुकसान हैं। एक, बीपी की दवा असर नहीं करती, बीपी बढ़ जाती है। दूसरा, हाजिमा नहीं होता और इसके साथ साथ प्यास ज़्यादा लगती है। नमक ज़्यादा जो होता है वो पापड़, अचार, बड़े पकौड़े, कबाब, शीख ये कम इस्तेमाल करते हैं सहरी में, मगर पापड़ और अचार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको सहरी में अवॉइड करें। इसी तरह मिर्चीदार चीज़, मसालेदार चीज़ से भी हाजिमे में तकलीफ होती है, सहरी में इस्तेमाल ना करें। जो लोग बिरयानी खाने के आदी हैं उनसे गुजारिश है कि बिरयानी को इफ्तारी में इस्तेमाल कर लें, सहरी में इस्तेमाल ना करें। और जो लोग चाय काफ़ी के आदी हैं, चाय काफ़ी को सहरी में इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, क्योंकि चाय काफ़ी पीने से बदन में पेशाब ज़्यादा होता है, तो पेशाब ज़्यादा होने की वजह से सोच ज़्यादा लगती है। कुछ लोगों को चाय काफ़ी ना पीने की वजह से सर में दर्द आने के इम्कान होते हैं, मगर ये अल्लाह का निज़ाम है कि 2-3 दिन के बाद बदन उसका आदी बन जाता है। अगर इस्तेमाल करना ही है काफ़ी चाय को और कोल्ड ड्रिंक्स को, इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करें, सहरी में इस्तेमाल ना करें। तो इफ्तारी में क्या करें? अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी जो है खजूर से किया करते थे या तो पानी से किया करते थे। खजूर जो है मुकम्मल ग़िज़ा है। खजूर में एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग़िज़ा है वो, इसकी वजह से हमें ताकत और एनर्जी मिलेगी। और दूसरा उसमें फाइबर है, फाइबर की वजह से हाजिमा अच्छा होगा और कब्ज़ की बीमारी नहीं आएगी। इसमें अहम मिनरल्स हैं, जिस तरह पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो ज़्यादा है। और पानी, जैसे कहा, पानी कम से कम 2 गिलास इफ्तारी में इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना बेहतर है बिलमुकाबले में फ्रूट के जूसेस से। फ्रूट के जूसेस में सिर्फ और सिर्फ शुगर रहता है, मगर फ्रूट्स में शुगर के साथ जो है फाइबर भी रहता है। हम चाहे तो फ्रेश फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि हम जो है इफ्तारी में खजूर, पानी से और फ्रूट से मुख्तसरन जो है हम लोग इफ्तारी कर लिए और कम खा लिए, थोड़ा वक्फा देकर मगरिब की नमाज पढ़ लिए, अवाबीन वगैरह पढ़ लिए, एक 15-20 मिनट के वक्फे के बाद मुकम्मल
کھانا کھائیں. مکمل کھانے میں فل گرین میل ہو, مچھی وغیرہ ہو یا اسکن اور چکن وغیرہ ہو, اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور چبا کے اچھی طرح کے چبا کے کھانا بہتر ہے. اس میں ہاضمہ اچھا ہوتا ہے اور بدن کا ویٹ بڑھتا نہیں ہے. جلدی کھانے والے, ایک تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ بڈس رکھا ہے وہ ٹیسٹ بڈ صرف زبان میں اور منہ میں رکھا ہے, تھوڑا بہت گلے میں رکھا ہے. اکثر جو لوگ کھاتے ہیں وہ ٹیسٹ کی وجہ سے کھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے. اگر ہم چبا کے کھائیں گے اور بہت وقت تک منہ میں ہی رکھیں گے تو ہمارا ٹیسٹ جو سینٹر ہے وہ سیٹرڈے سینٹر ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے, زیادہ کھانے کی نوبت نہیں آتی. کھا کے بہت جلدی نگل گئے تو ہمیں اور زیادہ کھانے کی نوبت پڑتی ہے. اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے, ویٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈیپ فرائیڈ فروٹس جیسا ہمارا بھجیا ہے, بونڈے ہیں, پکوڑے ہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. سویٹ فوڈس میٹھا وغیرہ ہے وہ بھی, اور آئس کریم وغیرہ بھی تھوڑا اوائڈ کرنا بہتر ہے. پانی کا استعمال کیسے کریں, کب کریں, یہ بہت ہی ضروری ہے. اب کیونکہ گرمی کا ایام ہے, 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہے, روزہ میں پیاس زیادہ لگنے کے امکانات ہیں. طبی اعتبار سے 8 سے 10 گلاس روزانہ پانی پینا بہتر ہے. اور افطاری سے لے کر سحری تک ہمارے پاس تقریباً 8 سے 10 گھنٹے رہتے ہیں. اس ایام میں پانی کا استعمال کرنا ہے. ایک ہی مرتبہ ہم لوگ 2 لیٹر پانی پی لیں گے تو اس سے کچھ فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ بدن کا نظام ہے کہ کڈنی اس کو جلدی سے نکال دے گی, پاک کر دے گی. 1 آدھ 2 گھنٹے کے اندر آپ کو پیشاب کے ذریعے سے پانی کا پورا نکل جائے گا. اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو پانی کیسے استعمال کریں, 2 گلاس افطاری میں استعمال کر لیں. افطاری کے بعد 6:30 سے لے کر 10:30 تک, 11 بجے تک ہمارے پاس تقریباً 4-5 گھنٹے, ہر آدھے 1 گھنٹے میں 1 گلاس استعمال کرتے رہیں. اور سحری میں 2 گلاس استعمال کر لیں. اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ 8 سے 10 گلاس کا استعمال ہو جائے گا. اور سوس کم لگے, پیاس نہ لگے, اس کے لیے ہم ہائیڈریٹڈ فوڈ جس کا میں نے تذکرہ کیا, کنکڑی ہے, ٹماٹر ہے, کھجور ہے, اور پوٹاشیم رچ فوڈ جیسا کنکڑی وغیرہ, اور جو ہے گریپ ہوگا, اس کو استعمال کر لیں. سوڈیم رچ فوڈ, اسپائسی فوڈ, کافی وغیرہ, اس کو استعمال کرنے سے بھی سوس پیاس زیادہ لگتی ہے. غذا کے ساتھ ورزش کرنا بہت ضروری ہے, بالخصوص ہارٹ کے پیشنٹس, شوگر کے پیشنٹس, کڈنی کے پیشنٹ, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ورزش کریں. سب سے بہترین جو ورزش ہے وہ واکنگ ہے. اس میں مکمل اعضاء کا استعمال ہوتا ہے, یہ کرنا بہت ضروری ہے. میں معافی سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں ورزش کو ختم ہی کر دیتے ہیں, نہیں کرتے. جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں, الحمدللہ, اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے, اس کے فائدے نصیب فرمائے. جو نہیں کر رہے ہیں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جو عمل رمضان میں شروع کرتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ باقی رہتا ہے. اس لیے ارادہ کریں, عزائم کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ ورزش کو شروع کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ واکنگ کرنے کے لیے باہر نکلیں. دیکھیے میں ہمارے پردہ دار خواتین کو بار بار کہتا ہوں, دیکھو واکنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بے پردہ ہو جائیں, پارک کو نکل جائیں یا راستے میں نکل جائیں. اور بالخصوص ابھی لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن میں تو نکلنا نہیں ہے. میں نے بہت سارے کو دیکھا ماشاءاللہ کہ وہ اپنے جو ہے چھت کے اوپر کر لے رہے ہیں, اور نیچے بیسمنٹ میں کر لے رہے ہیں, گھر کے آنگن میں کر لے رہے ہیں, اور گھر کے اندر اگر ہال ہے تو ہال میں ہی 25, 30, 50 مرتبہ اگر راؤنڈ لگا لیں گے تو ہماری واکنگ ہو جائے گی. کب کریں, طبی اعتبار سے واکنگ وغیرہ, ایکسرسائز وغیرہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد کرنا بہتر ہے. ہمارے پاس 2 وقت ہیں, ایک سحری کے 2 گھنٹے بعد 7 سے 9 تک ہو جائے گا, یا افطاری کے بعد. سحری کے بعد کرنے سے نقصان یہ ہے کہ سحری کے بعد اکثر لوگ سوتے ہیں 7, 7:30, 8, 9 بجے بھی اگر اٹھ گئے تو اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کر لیے, مگر نقصان یہ ہے کہ اس میں پیاس سوس لگنے کے زیادہ امکانات ہیں اور انسان تھک بھی سکتا ہے. بہتر ہم لوگ جو ہر ایک کو جو صلاح دیتے ہیں وہ تراویح کی بات کر لیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد چہل قدمی کرتے تھے. ایک سنت زندہ ہو گئی, سنت ادا ہو گئی. دوسرا طبی فائدہ ہے. اس کے ساتھ میں نے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہے جو واکنگ کرتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح رکھ کر ذکر اذکار کرتے ہوئے جا رہے ہیں, دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آتے دعاؤں کو سناتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں الحمدللہ یہ عمل بھی پورا ہو سکتا ہے. کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی بات ہے. ہم بہت چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے گیس ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے,
پیٹ پھول جاتا ہے، مجھے بہت دوائیں کھانا پڑتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بہانے کر کر ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے جس عمل سے ہمیں اللہ مل رہا ہو، اللہ کی رضا مل رہی ہو، نفس کی اصلاح مل رہی ہو، لوگوں کی غمخواری کا سبب بن رہا ہو، اور اس کے ذریعے سے طبی اتنے فائدے ہو، اس کو ہم چھوٹے بہانے سے چھوڑ دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کے احکام میں ہمیشہ فائدہ ہے، اللہ کے احکام توڑنے میں ہمیشہ نقصان ہے۔ اس لیے ارادہ کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، اس مجبوری کا اظہار مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے اظہار کر کے ان سے اجازت لیں۔ طبی کوئی مسئلہ ہے تو دیندار ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دیکھیے ہم بہت سرسری طور پر کئی ڈاکٹر کا مشورہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے کوئی دیندار ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے زندگی میں ان اعمال کا کوئی جو ہے اہمیت ہی نہیں ہے، جس کو روزہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، روزے سے کیا ملنے والا پتہ نہیں ہے، اور نماز سے کیا ملنے والا پتہ نہیں ہے، اور اپنے عمل کا حساب اسے جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے دینا ہے۔ اس بندے کو میں نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا تو جواب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے۔ اس کا اگر احساس نہیں ہے، ان عملوں کا فائدے کا احساس نہیں ہے، ان عمل کی رغبت نہیں ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ کہہ دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے اچھا دیندار ڈاکٹر مل جائے جس کے ذریعے سے میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور جو لوگ روزہ رکھنا نہیں چاہتے، جس کے دل میں چور پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آسانی سے کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میرے پاس جو آتے ہیں پیشنٹس، ان کو میں کہتا ہوں دیکھیے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، سوال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کو فکر ہے، اللہ نے توفیق دیا۔ جب اللہ توفیق دیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، روزے رکھیے۔ اور دیکھیے اللہ نے اس بار آپ کو صحت دیا ہے، آئندہ سال یہ صحت برقرار رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، حیات میں برکت دے، آئندہ سال آپ زندہ رہیں گے، با حیات رہیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس سال اللہ نے توفیق دیا، صحت دیا، حیات دیا، اللہ کا شکر کریں، روزہ رکھیں۔ اور میں ایک بات سناتا ہوں کہ اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا ہم گمان کرتے ہیں اللہ کے فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم گمان کریں کہ انشاءاللہ روزہ رکھنے سے میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا، میری بیماری نہیں بڑھے گی، تو اللہ ویسے ہی فیصلے کرے گا، مجھے نقصان نہیں ہوگا، مجھے صحت ملے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر میرے دل میں خدشہ ہے، میرے دل میں گمان ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، میرے مسئلے بڑھ جائیں گے، مجھے تکلیفیں پڑوں گا، اللہ ویسے ہی فیصلے کرے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں اور روزے رکھنے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ میں اسی دوران لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر لیتا ہوں۔ کہتا ہوں دیکھیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے۔ ہم بھی اس عمل کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کریں۔ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بڑے ایسے ہیں جو پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اکثر تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ رمضان مبارک میں مدینے میں یا مکے میں حرم میں چلے جاتے ہیں، حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، اور خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پورا مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور ان کے پیر، ان کی مرید حضرات جو ہے ان سے پورا مہینہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم لوگ اگر ایک پورا مہینے کا اعتکاف نہیں کر سکتے، کم سے کم آخری عشرے کا تو اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق ایسے کھود دیتا ہے، اس کا ایک خندق دنیا اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ رہتا ہے۔ جو شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، جو حمل سے ہیں، یہ اپنے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے 1-2 مہینہ پہلے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، تو انشاءاللہ یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 1-2 مہینہ باقی رہتا ہے، ان 1-2 مہینے میں ہم لوگ جو ہے دوائیں کو ایڈجسٹ کر کے چیزوں کو، شوگر وغیرہ کو کنٹرول کر کے، بی پی وغیرہ کنٹرول کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو روزے رکھے تھے، رجب اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھے تھے۔ تو ہمارے جو ساتھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جو مریض ہیں، وہ رمضان کے علاوہ، رمضان سے پہلے شعبان ہی میں، رجب میں نفل روزہ رکھ لیں۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ روزے میں مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، اور کیونکہ نفل روزہ ہے اس کو توڑنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا علاج کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا ہم لوگ بہتر علاج کر سکتے ہیں۔
تو شعبان اور رجب کے روزے رکھ کر اپنے بدن کو تیار کر لیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز سے پہلے سنت نمازوں کو کیا ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے ہم نماز کا جو مقصد ہے اللہ کا تعلق وہ نصیب ہو. اسی وجہ سے شعبان اور رجب میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت زیادہ کرتے تھے رمضان کے علاوہ. شوگر کے مریض جو ہے اس میں دو قسم کے شوگر ہوتے ہیں. ایک جس کو ہم لوگ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بولتے ہیں یا انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز بولتے ہیں. انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز گولی نہیں کھا سکتی، ان کو انسولین لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور دن میں 3-4 مرتبہ ان کو لینا پڑتا ہے. ان لوگوں کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹائپ 2 شوگر، اکثر جو شوگر ہے وہ ٹائپ 2 شوگر ہے جس میں ہم گولی بھی کھا سکتے ہیں، انسولین بھی لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ شوگر کے سارے پیشنٹس روزہ چھوڑ. شوگر کے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے، شوگر بہت زیادہ ہے یا بار بار ان کو شوگر کم ہو جا رہی ہے. ہم لوگ ایک ٹرم کہتے ہیں ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس. شوگر جب کم ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور جو ہے پسینہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سیدھا انکانشیس ہو جاتا ہے، کوما میں چل جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو ہم لوگ ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس بولتے ہیں. ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس طرح پچھلے 2-3 مہینوں میں بار بار آپ کو شوگر بڑھنے کی وجہ سے بدن کا پانی جر جاتا ہے، اس کی وجہ سے کڈنی کے اوپر اثر پڑتا ہے، جس کو ہم ڈائبٹک کیٹوسس بولتے ہیں، ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس بولتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بے ہوش ہو سکتا ہے، کوما میں جا سکتا ہے. یہ اگر پچھلے 2-3 مہینے میں ہوا ہے تو یہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر لے سکتے ہیں. کڈنی کے جو پیشنٹ ہیں، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، مگر جو دن یہ ڈائلسس نہیں کر رہے ہیں اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جس دن یہ لوگ ڈائلسس کر رہے ہیں اس دن بھی ہمت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں. مگر ڈائلسس کو ہم لوگ افطاری کے بعد کر لیں، کیونکہ ڈائلسس کے درمیان شوگر اپ اور ڈاؤن ہونے کا اور بی پی ڈاؤن ہونے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں، اس وقت علاج کرنے میں دقت ہوگی. اس لیے یہ لوگ افطاری کے بعد الحمدللہ ڈائلسس کروا لیں. اسی طرح کڈنی کا پیشنٹ ہے، اس کا بی پی بہت زیادہ ہے اور اس کے بدن میں پانی زیادہ رک رہا ہے اور یہ ڈائلسس نہیں کروا رہا ہے، دوائی کھانا ہے. اس کو بھی گنجائش ہے کہ دوائی رات میں لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بدن میں پانی کے روکنے والی جو غذا ہے اس کو استعمال کریں، مگر یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کڈنی جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ 6 مہینے کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک جو مرض ہے جس کو ہم لوگ یوریٹرک سٹونز بولتے ہیں، کڈنی کی جو سٹونز بولتے ہیں، پتھر آ گئی، کنکری آ گئی، اس کی وجہ سے ان کو کنکری کے پاس ہونے کی وجہ سے، پیشاب کی نالی کے ذریعے سے پاس ہونے کی وجہ سے ان کو درد آنے کے امکانات زیادہ رہتے ہیں. پچھلے 2-3 مہینے میں بہت زیادہ بار بار درد آیا، ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ یہ لوگ پانی زیادہ استعمال کریں، اس کا علاج کر لیں، اور پالک ہو، آلو ہو اور سافٹ ڈرنکس کو اس کو استعمال نہ کریں. یہ اللہ نہ کر اگر درد آ بھی گیا، پین کا انجیکشن لے لیے تو اس سے درد کم ہو سکتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو کڈنی کے پتھر کے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. جتنے لوگ حمل سے ہیں ان کے لیے یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے سارے اعمال کا جو اثر ہے ہمارے بچے کے اوپر پڑتا ہے. جتنا تقویٰ رہے گا، قرآن کی تلاوت رہے گی، اعمال رہیں گے، اس کا اثر حمل کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. کچھ حمل ایسے ہیں جس کو ہم لوگ کمپلیکیٹڈ پریگننسی کہتے ہیں، جس کو شوگر آ گیا ہے، حمل کے دوران شوگر آ گیا ہے، یا اس کو بی پی آ گیا ہے، یا اس کا اندر کے جو حمل میں جو بچہ وہ پل رہا ہے اس کا ویٹ کم ہے، اس کو ہم لوگ انٹرا یوٹرین گروتھ ریٹارڈیشن بولتے ہیں، یا اندر پانی گر گیا ہے. ان لوگوں کی اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ حاملہ عورتوں کو بھی روزہ رکھنا بہتر ہے. ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہر ہارٹ کا پیشنٹ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. بالخصوص یہ پچھلے 1-2 مہینے میں اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اس کا زخم سوکھنا چاہیے، یہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح حال ہی میں اس کا میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ سکتے. مگر اسٹیبل ہارٹ کا مسئلہ ہے، بہت سالوں سے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بہت سالوں سے ہارٹ کی بیماری، یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک جو بیماری ہارٹ کی ہے جس کو ہم لوگ دل کی کمزوری کہتے ہیں، یا میرے پاس پیشنٹس پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب میرا دل کمزور ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کس نے کہا کہ آپ کا دل کمزور ہے؟ آپ کا تو دل بڑا ہے. دیکھیے یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جو دل بڑا ہو جاتا ہے وہ دل کمزور ہو جاتا ہے. مگر الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے. اگر ہم کہیں گے کہ آپ کا دل کمزور ہے تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میرا دل کمزور ہے تو میں کمزور ہوں، تو اس کا بدن کی اور ذہنی کمزوری شروع ہو جاتی ہے.
تو ہم جب کہیں کہ نہیں آپ کا تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے دل والے ہیں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ان کے ازواج مطہرات نے پوچھا آپ کے جانے کے بعد آپ سے سب سے پہلے کون ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو. تو اللہ کے نبی کی وصال کے بعد یا اس سے پہلے ہی صحابیات جو ہے اپنے ہاتھوں کو میجر کرنے لگے، دیکھنے لگے کس کا ہاتھ لمبا ہے. مگر بعد میں پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہیں، سخاوت کرنے والے جو زیادہ ہیں، وہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جا کے ملیں گے. اسی طرح دل کا بڑا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا دل کا بڑا ہونا آپ کے لیے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، آپ کو تو اللہ بڑا دل دیا ہے، آپ بڑے دل والے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب آپ سخی ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. تو یہ لوگ بالخصوص اس کے ساتھ بڑے دل والے ہیں، اس کے ساتھ بدن میں پانی جم جا رہا ہے، کیونکہ ان کو دوائی، پیشاب کی دوائی لینا ضروری ہے. اگر دوائی چھوڑ دیں گے تو بدن میں پانی جم جائے گا، پھیپھڑے میں پانی جم جائے گا، کھانسی شروع ہو جائے گی، دمہ شروع ہو جائے گا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے. ان کو اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کفارہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح لنگس کی بیماری ہے، اگر لنگس کی بیماری ہے اور انہیلرس لے رہے ہیں، دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لے رہے ہیں، صبح شام کا اگر معمول ہے تو سحری اور افطاری میں لے سکتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جس کو دن میں 3 4 5 کبھی کبھی 8 10 مرتبہ الگ الگ بدل کے انہیلرس لینا پڑتا ہے، آکسیجن لینا پڑتا ہے. ان کو بھی گنجائش ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب ہم آئیں گے انشاءاللہ دوائی کے بارے میں، دوائیوں کو کیسے استعمال کریں. یہ دیکھیے ایک پرسکرپشن ہے جو نارمل پرسکرپشن جو ہم لوگ پیشنٹس کو دیتے ہیں. دوائی لکھ دیا، دوائی لکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ 100 آفٹر فوڈ ٹل نیکسٹ وزٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ اس دوا کو صبح میں لیں، دوپہر میں نہ لیں اور رات میں نہ لیں، کھانے کے بعد لیں، اور جب تک آپ واپس ہمارے پاس نہیں آئیں گے تب تک اس کو استعمال کرتے رہیں. اسی طرح ایک اور ایک کیپسول ہے جس کو میں لکھا 001 آفٹر فوڈ ٹل نیکسٹ وزٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح میں نہ لیں، دوپہر میں نہ لیں، رات میں لیں، کھانے کے بعد لیں. آئندہ ہمارے پاس جب تک نہیں آتے تب تک اس کو آپ کھاتے رہیں. تیسری دوا ہم نے لکھی جس کو ہم نے کہا کہ 100 یعنی صبح میں لینا ہے، SOS اس کا مطلب جب ضرورت پڑے تبھی لینا ہے. اس کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ جو ہم نے لکھا، یہ صبح والی جو گولی ہے یہ مارننگ کی گولی ہے، اس کو ہم سحری میں لینا ہے. شام والی جو گولی ہے، شام کی گولی کو یعنی رات کی گولی کو افطاری میں لینا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صبح کی گولی سحری میں، رات کی گولی افطاری میں. دوپہر کی جو گولی ہے اس کو بھی افطاری میں لے لیں، کیونکہ دوائیاں اگر سحری میں زیادہ کھائیں گے گیس زیادہ ہوتا ہے، افطاری میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بلڈ پریشر، BP کی گولی کب کھائیں؟ دیکھیے اکثر جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، سٹروک ہوتا ہے، وہ رات کے 12 بجے سے صبح کے 6 بجے تک ہے. اس لیے طب کے اعتبار سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو 4 بجے اٹھنے کی عادت ہے تو وہ 4 بجے اس گولیوں کو استعمال کر لیں. اگر دن میں 2 خود استعمال کرنا ہے تو سحری اور افطاری میں کر لیں. ان دوائوں کو کسی حال سے چھوڑ نہیں سکتے. کسی کا کڈنی کا مسئلہ ہے، BP زیادہ بڑی ہوئی، وہ سحری افطاری میں استعمال کر لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو سحری میں استعمال کر لیں. ہارٹ کی دوائیاں ہیں، ہارٹ کی دوائیاں ایک ہیں کہ روزانہ کھانے کے اور دوسرا وقت ضرورت کھانے کے. روزانہ کھانے کی دوائیں کسی حال سے بند نہیں کر سکتے، بند کرنے سے چھاتی کا درد آنے کا اور ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. ہم اکثر پیشنٹ کو کہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ جس کو چھاتی میں سینے میں درد آتا ہے، کہ 3 کام نہیں کرنا: کھا کے نہیں چلنا، وزن اٹھا کے نہیں چلنا، اور کوئی بھی کام جلدی نہیں کرنا، جلد بازی سے نہیں کرنا، ہڑا ہڑی سے نہیں کرنا. رمضان میں ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سحری میں پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور اذان ہو گئی رمضان میں فجر کی نماز اذان کے 10-15 منٹ کے بعد ہوتی ہے تو ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا کے جلدی چلنا شروع کرتے ہیں. ابھی تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کوئی باہر نہیں نکل رہا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر عام رمضان کی میں بات کر رہا ہوں. تو کھا کے چل رہے ہیں اور جلدی چل رہے ہیں، اس سے چھاتی کا درد آنے کا چانس زیادہ رہتا ہے. افطاری میں ہو گیا تو دوائی کھا سکتے ہیں، سحری میں ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں، دیکھیے آپ سحری کرنا ہے، ایک تو پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور تھوڑا جلدی کھا لیں. ہم لوگ 4 اور 4:30 کے درمیان میں سحری کر رہے ہیں، آپ 3 اور 3:30 کے درمیان میں سحری کر لیں، تاکہ نماز میں 1-2 گھنٹہ آپ کو وقفہ باقی رہے. دوسرا، اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ آپ کو ہڑا ہڑی کرنے کی، جلدی کرنے کی نوبت نہ آئے. جس کو چھاتی میں درد آ گیا، ہم لوگ 2 دوائی کہتے ہیں، ایک آئسارڈل، دوسرا ساربیٹیٹ. اس کو جیب کے نیچے رکھنا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ NTG اسپرے. یہ یا تو آپ اسپرے استعمال کریں یا گولی جیب کے نیچے رکھ لیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے.
خون کے پتلا کرنے کی دوائیاں ہارٹ کے پیشنٹس، بائی پاس کے پیشنٹ، اسٹنٹ کے پیشنٹ استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس کو چھوڑنے سے بلاکیجز بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص پچھلے 1-2-3 مہینے کے اندر کسی کو اسٹنٹ کیا ہے، کسی کو بائی پاس کیا ہے، ان دوائیوں کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ دوائی جیسے ایسپرین ہے، ایکوسپرین ہے، کلوپیڈوگریل ہے، پراسوگریل ہے، اس کو آپ افطاری میں استعمال کر لیں. یہ بہت ہی اہم جو دوائی جس کو ہم لوگ گریلنٹا کہتے ہیں، ٹیکاگرال کہتے ہیں یا ایکسر کہتے ہیں، اس کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ ایک مرتبہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو سحری اور افطاری میں استعمال کر لیں. ان دوائیوں کو قطعی نہیں چھوڑنا ہے. اکثر پیشنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے گیس بھر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رہتی. ان کے لیے بہت آسان یہ ہے کہ سحری میں جب اٹھیں تو گیس کی کوئی گولی استعمال کر لیں. اس کے باوجود اگر ان کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے تو ایک گولی سحری میں اور ایک گولی افطاری میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں. ہمارے جو ہارٹ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اکثر تھوڑے بہت کیپسول ہوتے ہیں. کیپسول کی وجہ سے گیس بڑھ جاتی ہے. اس کو افطاری میں استعمال کر لیں. میں اکثر میرے پیشنٹ کو کہتا ہوں کھانے کے درمیان میں اگر گولی کھا لیں گے تو گیس کی شکایت کم ہوتی ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ہارٹ کے جس کا والو کا آپریشن ہوا ہے بچپن میں، جوانی میں. یہ ہارٹ کی گولی کھاتے ہیں جس کو ہم لوگ وارف کہتے ہیں، وارفرین کہتے ہیں یا اسیٹرام کہتے ہیں. یہ خون پتلا کرنے کی دوائی ہے. اس کو کسی حال سے چھوڑ نہیں سکتے. اس کو چھوڑنے سے وال میں خون جمنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وال بلاک ہو سکتا ہے اور دل کا مرض بڑھ سکتا ہے، سانس کی تکلیف بڑھ سکتا ہے اور لقوہ مار سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ وارف اور اسیٹرام کسی حال سے چھوڑ نہیں سکتے. مگر یہ گولی خالی پیٹ کھانا ہے. خالی پیٹ روزے کے ہاتھ کو نہیں کھا سکتے. سحری افطار میں خالی پیٹ ہونا مشکل ہے. اس لیے میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں دیکھیے افطاری کے بعد 8 بجے سے پہلے، عشاء کی اذان سے پہلے پورے کھانا جو کچھ بھی کھانا ہے اس سے آپ فارغ ہو جائیں، مکمل ہو جائیں. اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. 10، 10:30، 11 کے وقت پہ یہ گولی کھا لیں. اس کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں. اس میں آپ کو خالی پیٹ رہنا آسان ہو جائے گا. اس کا دوا کا اثر باقی رہے گا. کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا دوا کا اثر باقی نہیں رہتا. یہی پیشنٹس ہر 3 ہفتے میں ایک مرتبہ انجیکشن لیتے ہیں جس کو ہم بنزوتین پینسلن کہتے ہیں، پینیڈول کہتے ہیں. انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. پیشاب کی گولی جس کو ہم لوگ ڈائریوٹکس کہتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بھی کھاتے ہیں، کڈنی کے پیشنٹ بھی کھاتے ہیں. بہت سارے پیشنٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نقصان چھوڑنے سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا اس کو یا تو کم کر لیں اور سحری میں لے لیں. اس سے پیاس زیادہ لگنے کے چانسز، پیشاب زیادہ ہونے کے سوس زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے. اس لیے جو میں نے پہلے کہا جو ہائیڈریٹڈ فوڈ سے پوٹاشیم رچ فوڈ ہے وہ سحری میں استعمال کرنے سے سوس زیادہ نہیں لگے گی انشاءاللہ. تھائرائڈ کی گولی ہے. تھائرائڈ کی گولی کو بھی خالی پیٹ کھانا ہے. جب ہم لوگ سحری کو اٹھیں خالی پیٹ ہے تو گولی کھا لیں، تھائرائڈ کی گولی کھا لیں، گیس کی گولی کھا لیں اور انجیکشن جو شوگر کا انجیکشن ہے گولی ہے وہ بھی خالی پیٹ ہی لینا ہے. اس کو بھی خالی پیٹ لے لیں. ایک 15-20 منٹ کے لیے وقفہ دے دیں. اس وقفے میں تہجد پڑھ لیں اور دعائیں کر لیں. ایک تو اللہ ہر ایک کو تہجد نصیب فرمائے. یہ بہترین موقع ہے. 4 بجے اٹھنا بہت ہی کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے. اب ہمیں موقع ملا ہے، اس کا بہت بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور اللہ کہتا ہے، پکار ہوتی ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ متوجہ ہے. تو تہجد پڑھ کے دعائیں کر کے 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد سحری کریں. اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت عام جو ہے بیماری شوگر ہے. میں شوگر کا ماہر نہیں ہوں. اکثر میرے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ شوگر کے ماہر سے رابطہ کر کے شوگر کے دوائیاں کیسے لینا ہے وہ آپ ان سے رابطہ کر کے استعمال کریں. میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ موٹا موٹا انداز میں کہ شوگر پیشنٹس کو کیا احتیاط کرنا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے. ایک تو افطار ہم لوگ کھجور سے کر لیے، پانی سے کر لیے اور کچھ پھل کھا لیے. کم کھانا ہے. افطاری کے شروع میں کم کھانا ہے اور خالی پیٹ انسولین اور ٹیبلٹس لینا ہے، اس کو لے لیں. جو لوگ روزانہ 1 مرتبہ انسولین لے رہے ہیں یا روزانہ 1 مرتبہ گولی کھا رہے ہیں وہ ہم لوگ عام دنوں میں اس کو صبح کھانے کے لیے کہتے ہیں. رمضان میں روزے کی حالت میں اس کو آپ افطار میں کھائیں. اگر کوئی 2 مرتبہ استعمال کر رہے ہیں، صبح میں 1 گولی ہے، شام میں 1 گولی ہے، صبح میں کچھ انجیکشن ہے، رات میں انجیکشن ہے. ہم لوگ صبح میں زیادہ انجیکشن اور گولی لیتے ہیں اور کم رات میں لیتے ہیں. روزے کی حالت میں افطار میں 2/3 لے لیں. انجیکشن یا گولی زیادہ افطار میں لے لیں، سحر میں کم لیں. تو مختصر کم غذا ہم نے کھجور پانی سے افطار کر لیا، گولی اور انجیکشن لے لیا، 15-20 منٹ میں مغرب کی نماز پڑھ لیے، اوابین پڑھ لیے. اس کے بعد انشاءاللہ مکمل افطار کریں. افطار میں بھی کم مقدار کھانا ضروری ہے.
या हम लोग बिंज ईटिंग बोलते हैं। बिंज ईटिंग का मतलब रोज़ा खोलते ही पेट भर के खाना, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसका नुकसान क्या है मैं इंशाल्लाह आइंदा बताऊंगा। शुगर के पेशेंट किसी हाल से सहरी नहीं छोड़ सकते। सहरी छोड़ने से इनका शुगर डाउन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इनसे गुजारिश ये है कि ये सहरी आखिरी अयाम में करें, यानी आखिरी वक्त में करें, 4 के बाद 4:30 से पहले कर लें। 3 बजे कर लेंगे तो इससे नुकसान क्या होगा कि फास्टिंग का जो वक्त है वो बढ़ जाएगा, बजाय 14 घंटे के 15-16 घंटे हो जाएगा। इसकी वजह से शुगर डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सहरी में अगर दवाई खाना है तो उसको कम कर लें। सहरी में उठे, दवाई वगैरह खा लिए, गैस की दवाई ले लिए और थायराइड की दवाई ले लिए और तहज्जुद वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद मुकम्मल सहरी खाएं। सहरी में भी जैसा मैंने कहा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फुल ग्रेन व्हीट रोटी यानी गेहूं की रोटी, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या ओट, बासमती राइस दाल के साथ, वेजिटेबल्स, कद्दू का इस्तेमाल। इसी तरह पपाया, मौसम्बी, जाम, कंकड़ी और खजूर, छोटा यालक्की का मांस और दही, इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खाने से नुकसान क्या होगा? इससे ज़्यादा खाने से क्या होगा? ज़्यादा खाने से बदन में ग्लूकोज का मात्रा एकदम से बढ़ जाता है, बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज का आदी बन जाता है। जैसे ही ग्लूकोज बदन में आया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको इस्तेमाल होने के लिए बदन से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्योंकि ज़्यादा खाया है तो ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा, ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा तो फौरन जो है शुगर डाउन होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं उसकी। इसलिए बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, मैं नाश्ते से पहले चेक किया तो 200-300 था, गोली खा के नाश्ता करके चेक किया तो 400-500 हो गया, अब एक 2-3 घंटे के अंदर मैं शुगर पूरा का पूरा डाउन हो गया, 50-60-70 हो गया। इसका ये इसी वजह से है कि पेट भर के खाने से ये नुकसान ज़्यादा होता है। हमें उतना ही खाना है जितना हमें कहा जाए, जैसा मिसाल के तौर पर 500 ग्राम खाना है, मगर इसी 500 ग्राम को 200 ग्राम के अतबार से, जैसा इफ्तारी में खा लिए, 7:30 बजे कुछ खा लिए, तरावी से पहले कुछ खा लिए, तरावी के बाद खा लिए, अलग अलग वक्त में उसी मिकदार को कम मिकदार में खाना, इससे इंशाल्लाह शुगर के पेशेंट्स को नुकसान नहीं होगा। मेन जो दवा है इंसुलिन है। इंसुलिन से शुगर डाउन होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। अपने डॉक्टर्स को मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम लोग इस्तेमाल करना ज़रूरी है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जैसे एक्ट्रेपिड है, इससे शुगर बहुत जल्दी कम हो जाता है। ज़्यादा इफ्तियार में इस्तेमाल करें, सहर में तो कम कर लें। दोपहर का तो डोज हमें मिस करना ही है। इसी तरह गोलियां हैं, गोलियों को भी अभी अलग अलग किस्म के गोलियां हैं जो हम आम तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायनिल है, यूग्लूकान है, ग्लिनिल है, ग्लूकोरेड है, इससे शुगर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, तो इसको आप इफ्तियारी में इस्तेमाल करें। नए दवाएं आए हैं जो दवाएं से शुगर तो कंट्रोल में रहेगा मगर इसकी वजह से शुगर डाउन नहीं हो जाएगा, डेंजर लेवल तक कम नहीं हो जाएगा, जैसे गैल्वस है, ऑन्ग्लेजा है। ये दवाएं थोड़े कॉस्टली हैं इससे, मगर फायदा ये है कि शुगर कम नहीं हो जाएगा, डाउन नहीं हो जाएगा। हाँ, रमजान में माशाल्लाह हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं। इन अखराजात के साथ दवाइयों के अखराजात अगर बढ़ गए तो आफियत ये रहेगी कि रमजान इंशाल्लाह आप से गुजार सकते हैं। अपने डॉक्टर से मशवरा करके रोजाना एक गोली खाने की जो ये है वो गोली इस्तेमाल कर लें। थोड़ा बहुत कॉस्टली भी हो गया तो इससे बदलने से इंशाल्लाह रोजे रखने में सहूलत हो जाएगी। रोजा है तो रहते रहते लोगों को जो है पसीना शुरू हो गया, पीले पड़ गए, गुस्सा आना शुरू हो गया। हम लोग बोलते जो गुस्सा ज्यादा करना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इसे रोजा लग गया है बोलते। ये जाहिर बात है, इसको रोजा लग गया है। जैसे किसी को स्वेटिंग आ गया, पसीना पसीना हो गए, पीले पड़ गए और बदमिजाज हो गए, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सर में चक्कर आ रहा है, होते होते ये बेहोश भी हो जाते हैं, सो भी जाते हैं, तो ये शुगर कम हो जाने का इम्कान है। इसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स बोलते हैं। मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ ये जो आला है, जो आले हैं, इसको इस्तेमाल करें। ये अभी ग्लूकोमीटर 1000 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह स्पिग्मोमैनोमीटर बीपी का जो अपैरेटस है वो 1000 रुपये में मिल रहा है। अगर घर में शुगर पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, वालिदैन बीपी है, शुगर है, इसको अपने घर में इस्तेमाल रखें और सेल्फ मॉनिटरिंग करें। ऐसा अगर हो गया तो शुगर चेक कर लें, अगर 100 से कम है तो ये लोग रोजा तोड़ सकते हैं, फिर फिदिया अदा कर लें। इसी तरह शहर में शुगर चेक करके देख लें, अगर 100 से कम है तो गोली ना खाएं, इंजेक्शंस ना लें। अगर कभी कभी शुगर बढ़ जाता है, 500 से ज्यादा हो गया,
تو شوگر بڑھنے کی وجہ سے بھی بدن کا پانی گر کر وہ انکانشیس ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اگر روزے کی حالت میں ہوا ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں, قریبی کوئی ہاسپٹل میں چلے جائیں. اس سے ڈاکٹرس یوزلی نارمل سلائن چڑھاتے ہیں, انجیکشن دیتے ہیں, جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, روزہ باقی رہتا ہے. جب روزے کی حالت میں ہے اور ہمیں یہ سر میں چکر آنا شروع ہوا, پسینہ پسینہ آنا شروع ہوا, یہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اور بی پی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ دو آلہ ہمارے پاس موجود ہیں, انسٹرومنٹس موجود ہیں, تو چیک کر لے سکتے ہیں. شوگر ڈاؤن ہے تو روزہ توڑنا پڑتا ہے, یا اگر بی پی ڈاؤن ہے تو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا دیر لیٹ جائیں اور اپنے پیروں کو تھوڑا اوپر کر لیں تو خود بخود بی پی امپروو ہو جائے گا, روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح شوگر بڑھنے سے بھی یہی ہوتا ہے. شوگر بڑھنے سے بدن کا پانی گر جاتا ہے, اس کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے, منہ پورا سوکھنے لگتا ہے, اور انسان نیڈھال ہو جاتا ہے, سر میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے, آنکھوں میں اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, بار بار پیشاب کر جانا شروع ہوتا ہے. یہ حالت کو بھی ہم لوگ ہائی شوگر بولتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو رابطہ کر کے اس کا علاج کر لیں. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ کسی کو پیٹ میں درد آ گیا یا کنکری کی وجہ سے درد آ گیا, اگر انجیکشن لیں گے, پین کلر انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح کسی کا بی پی ڈاؤن ہو گیا, یا کسی کو کڈنی کا مرض بڑھ گیا, یا شوگر بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹک کیٹوسس آ گیا, اس دوران ہم لوگ آئی وی فلوئڈ دیتے ہیں, نارمل سلائن دیتے ہیں, جس میں کوئی غذا کا مادہ گلوکوز نہیں ہوتا, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ایسڈ کا مرض ہے, گیس کا مرض ہے, اگر گیس کی دوائی لے رہا ہے, گیس کی انجیکشن لے رہا ہے, گیس کی انجیکشن لینے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بار بار گلوکوز چیک کرنے سے, گلوکومیٹر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ کچھ اہم اشیاء تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جو کچھ بھی خیر وجود میں آیا وہ اللہ کی طرف سے تھا. جو کچھ بھی کمی پیشی ہو گئی وہ میری کمزوری تھی, اللہ اسے معاف فرمائے, امت کو اس سے فائدہ نصیب فرمائے. ایک دو تین اہم باتیں ہیں جو میں ابھی راستے میں دیکھتا ہوا آیا. ایک تو لاک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ماشاءاللہ لوگ ہمارے بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیے ہیں. اللہ کے واسطے آپ اس سے بچیں, بغیر شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر نکل رہے ہیں تو ماسک کو پہن کے نکلیں, اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں. اور عمر والے لوگ جو 60 سال سے زیادہ ہیں اور 10 سال سے کم عمر ہے, کسی حال سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. بہت عید ہم نے ماشاءاللہ عیدوں کو نئے کپڑے استعمال کر کے گزارے. اگر اس عید کو بغیر نئے کپڑے استعمال کیے ہوئے ہمارے جو بہترین جو کپڑے اس کو استعمال کر کے اس عید کر لیں گے, اور جو ہمیں وہ پیسہ بچتا ہے اس کو مدرسے کو دیں گے, یا مسجد کو دیں گے, امام کو دیں گے, غربا کو, اقارب کو دیں گے, اس سے انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا. تو یہ میری گزارش ہے, یہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.